العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین الی غیر النہایہ۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للمؤمنین شفیع المذنبین سیاح لامقام مالک انس و جان حبیب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درودوں کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم تھوڑا بیداری کا ثبوت زور سے کہ لگے کہ ہاں ہم جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ شعر آپ کو سمجھ میں آئے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور دوسری جگہ شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ حضرات جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہیں، حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے ہو کر گزرو تو چر لیا کرو۔ کیا کرو؟ چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بیٹھک ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاری کیا ہے اور چرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلقۃ الذکر، یعنی جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کی کیاری ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کی کیاری ہے۔ اور چرنے سے مراد کیا ہے کہ جب تم جنت کی کیاری میں بیٹھو، یعنی جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ جنت کی کیاری ہوئی۔ اب چرنے سے مراد تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کی صدائیں بلند کرو، یہی چرنے سے مراد ہے، یہی چرنا ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہو، یعنی جلسہ اور جلوس اور میلاد کی محفل میں جب آپ بیٹھو تو آپ کو چپ نہیں بیٹھنا ہے بلکہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے، الحمدللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے۔ تب جا کر کے جو ہے ہمارا کیا ہوگا؟ ایمان تازہ ہوگا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری برائیاں مٹنے لگیں گی اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، یا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم کو محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے یہ ذکر فرمایا کہ تم سب سے پہلے اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہو، اگر تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اوپر مہربان ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دھن دولت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال اور دولت ملے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں عزت والی زندگی ملے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشحال ہو، تو تمہیں سب سے پہلے کسی اور کی نہیں یعنی میرے محبوب کی اتباع کرنی ہوگی، میرے محبوب کی پیروی کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اپنے رب کا محبوب بن سکتے ہو، رب تم سے محبت فرمائے گا۔ لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے مسلمانوں کہ تمہیں اپنے آقا سے محبت کرنی ہوگی، تمہیں اپنے رسول سے محبت کرنی ہوگی، تمہیں اپنے رسول کے بتائے ہوئے فرمان پر چلنا ہوگا، تبھی جا کر کے تم واقعی میں اپنے رب سے جو ہے محبت، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا اور تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہم میں نہیں ہے، اگر ہم بے ادب ہیں، اگر ہم گستاخ ہیں، اگر بدتمیز لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب جو ہے میری دعائیں قبول کر لے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں۔ آپ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، اگر آپ کے ساتھ کسی کی اگر دوستی ہے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو، یا آپ کے ساتھ کسی کا کوئی اچھا سا تعلق ہے، اگر گہری تعلقات کی بنیاد پر آپ میں دوستی اچھی خاصی ہے، لیکن کوئی شخص آپ سے اگر محبت کرتا ہے، اگر آپ اس کے بدلے میں اگر آپ اس سے محبت نہیں کرو گے، اگر آپ اس سے نفرت کرو گے، تو آپ ہی بتاؤ کیا آپ محبت کے لائق ہو؟ کیا وہ آپ سے محبت کرے گا؟ نہیں، بس 2-4 دن آپ سے محبت کرنے کے بعد آپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس لیے کہ جو محبت وہ تم سے کیا تھا اس محبت کا ثبوت تم نے دیا نہیں۔ بس اسی طرح یہی حال اللہ والوں کا ہے، بس یہی حال اللہ اور رسول کا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ اور رسول کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تمہیں بدل کر کے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے، سب سے پہلے اپنے رسول کی محبت اپنے دل میں بسانی ہوگی۔ جب تم اپنے رسول کی محبت اپنے دل میں رچ اور بسا کر کے اگر تم واقعی میں اگر تم محبت کرنے والا ہوتے ہو، تو پھر اللہ فرما دیتا ہے کہ جس سے میرا محبوب راضی ہو جاتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ کیا کہ جس سے میرا محبوب راضی میں اس سے راضی۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رسول سے محبت کرنی ہوگی، اپنے رسول کو راضی کرنا ہوگا۔ جب ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر میرا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مسلمانوں، اور ایک حدیث پاک سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے، یا رسول اللہ نہ تو میں نے روزے رکھے ہیں، یا رسول اللہ نہ تو ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں، نہ تو ہم نے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کیے ہیں، بس ہم نے تھوڑی بہت ہی نیکیاں جمع کی ہیں۔ یا رسول اللہ
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے لیے، لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آخر وہ کون سی بات ہے؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بھلے ہی میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، بھلے ہی میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، بلکہ بھلے ہی میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ محترم حضرات، آپ اس بات کو سن کر کے، اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر کے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہ تو میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ تو میرے پاس روزوں کا انبار ہے، نہ تو میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہے، لیکن ایک بات ہے اور وہ یہ کہ میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ کیوں؟ نماز تو اس نے پڑھا نہیں، روزے تو اس نے رکھے نہیں، نیکیاں تو اس نے کی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ تو پتا چلا کہ محبت رسول کی بنیاد پر اگر ہمارے پاس، ہم بھلے ہی گنہگار ہیں، بھلے ہی ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اگر میرے دل میں اپنے نبی کی محبت ہے تو اسی محبت کے صدقے سے، اسی محبت کے وسیلے سے انشاءاللہ ہمارا داخلہ بھی جنت میں، ہمارا داخلہ بھی جنت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سب سے پہلے مسلمانوں، آپ کو اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں اپنے رسول کی محبت بھرنی ہوگی، رچانی اور بسانی ہوگی۔ جب آپ مکمل طریقے سے اپنے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اگر رچا اور بسا لوگے تو یقیناً میرا دعویٰ ہے کہ کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا داخلہ ضرور جنت میں ہوگا۔ لیکن اگر ہم بھلے ہی 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم متقی ہیں، پرہیزگار، ہم ہر وقت نیکیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے اور ہمارے دل میں ایمان اور جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اگر پکا نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، تو لاکھ سجدے کرو، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ نیکیاں کرو، تمہاری نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے نیکیاں زیادہ نہیں کیا، نیکیاں تم نے اگر کم کیا ہو، لیکن اگر واقعی تمہاری ضمیر زندہ ہے اور تمہارے دل میں آقا کی محبت اگر بھری ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان تھوڑی سی نیکیوں کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جنت میں ضرور داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کہ ہم اور آپ کو سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بھرنی ہوگی، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور تھا تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف اس بات کے لیے تیار رہتے، وہ اس طاق میں رہتے کہ اللہ کے رسول حکم فرمائے ہم کام کو ترنت کر کے دکھا۔ لیکن آج آپ کو ہر طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے آپ کے پاس دین کا پیغام لے کر کے جایا جا رہا ہے، لیکن آپ ٹس سے مس ہونے والے نہیں۔ کیا آپ کے دل میں یہی اللہ کے رسول کی محبت ہے؟ آپ نے اپنے رسول کی تاریخ نہیں پڑھی کہ آپ کے رسول نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا؟ آپ کے رسول کی تاریخ نے اگر آپ پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ طائف کی سرزمین پر گئے تو دین کی تبلیغ کے لیے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا سلوک کیا تھا؟ آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، اور پتھر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے خون بہ کر کے آپ کے پیروں تک گرنے لگا تھا۔ لیکن اس رسول کی اداؤں پر قربان جاؤ مسلمانوں، اس رسول کی شفاعت پر قربان جاؤ، ان کی کرم نوازی پر قربان جاؤ۔
آج اگر ہمارے پاس اگر ہمارے خلاف کوئی کچھ بولتا ہے، اگر ہماری کوئی اگر بدنامی کرتا ہے، یا ہمیں اگر کسی نے گالی دے دیا، تو ہمارا پارا جو ہے چوتھے آسمان پر چلا جاتا ہے، ہمارا پارا جو ہے وہ سر کے اوپر چلا جاتا ہے، ہمارے دل میں جو بھی آتا ہے ہم بکنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بس میں تو یہ ہوتا اگر ہمارے پاس بندوق ہوتی تو ہم ابھی اس کو گولیوں سے بھون دیتے، نہیں، بلکہ یہ کام تم کو اگر کوئی تمہارا مومن بھائی اگر تم کو اگر ستا رہا ہے یا گالی دیا تو اس وقت نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے تمہارے دل میں اپنے آقا کی محبت ہو کر، اگر تمہارے آقا کی شان میں اگر کوئی اگر ذرہ برابر بھی ادنا سی اگر کوئی توہینی کلمات اگر بک رہا ہے، کوئی اگر گستاخانہ الفاظ اگر بک رہا ہے، تو تمہارا وہ تیور اس وقت نظر آنا چاہیے کہ اگر تم نے اگر میرے آقا کی شان میں اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر ایک کلمات بھی اگر تم نے اگر نازیبہ نکالے تو تمہارے گردن میں دھڑ سے الگ کر سکتا ہوں، اور تمہارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ جلال دیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ اور ہمارا غصہ کب پھوٹتا ہے؟ جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب پارٹی ہو جاتی ہے، یہ سی پی ایم پارٹی وہ کانگریس پارٹی، تو اس وقت اگر باپ بیٹا بھی اگر الگ ہو جائے تو باپ اپنے بیٹے کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے صدیق اکبر کا واقعہ نہیں سنا؟ جب اسلام کا جب شروع دور تھا، حضرت صدیق اکبر جب ایمان لا چکے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے بیٹے وہ ایمان ابھی نہیں لائے ہیں، ایک جنگ ہو رہا ہے، اس جنگ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق اپنے آقا کی جانب سے یعنی ایمان والوں کی جانب سے لڑ رہے ہیں کافروں کے ساتھ، ایمان والوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے اور کافروں میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، لڑائی میں باپ اور بیٹے سامنے آتے ہیں، بیٹے نے اپنے باپ کو صرف باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، دوران جب جنگ ختم ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے وہ بھی ایمان لے کر کے آتے ہیں، ایک دن جب باپ بیٹے میں جب گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کے دوران حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ ابو جان کہ میدان جنگ کے دن جس وقت آپ میرے تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ چکی تھی لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا، صدیق اکبر نے کیا کہا تھا آپ تھوڑا سننا اور مچل جانا مسلمانوں، صدیق اکبر نے کہا کہ اے بیٹے قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے میرے بیٹے اگر اس وقت تمہاری گردن میرے تلوار کے پاس اگر آ جاتی تو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن سر سے الگ کر دیتا، تمہاری گردن تن سے جدا کر دیتا، سر سے الگ کر دیتا، کیوں؟ کیونکہ تم میرے رسول کے دشمن ہو، تم میرے رسول کے دشمن تھے، تم میرے بیٹے ہو تو کیا ہوا، تم میری آل اولاد ہو تو کیا ہوا، لیکن جب میرے نبی کا نہیں تو ہمارا نہیں، اس لیے یہ تمہارا نعرہ ہونا چاہیے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں، بولو سب لوگ بولو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر صدیق اکبر کی طرح اگر تمہارا بھی ایمان اگر مکمل ہو جاتا ہے، تمہارا بھی دل اگر ایمانی جذبے سے اگر لبریز ہو جاتا ہے اور تمہارے دل میں آقا کی محبت ہوگی تو وہ دن دور نہیں کہ آج اسلام کے مخالفین جتنے ہیں، اسلام پر جتنے بھی بھونکنے والے کتے ہیں، ان کتوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ مسلمان یعنی ایمان والے اب جاگ چکے ہیں، وہ ایک روٹی تو کم کھائیں گے، وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینا گوارا سمجھتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی جان نچھاور کرنا وہ گوارا سمجھتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان میں یا اپنے اسلام کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی نازیبہ کلمات سن نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत हज़रत मौलाना अलकमा साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें। आपके मेन मुक़र्रिर साहब हज़रत मौलाना अलकमा साहब तशरीफ ला चुके हैं। तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सिर्फ तकरीर सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप तकरीर सुन करके अगर उस पर अमल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आज जलसे जुलूस बहुत हो रहे हैं हर जगह। आज हमारा सुन्नी माहौल, सुन्नी लोग जलसा जुलूस ही में तबाह है। ये समझ रहे हैं कि हम जलसा जुलूस कर लिए, हमारे लिए जन्नत की सर्टिफिकेट बन गई। क्या यही सुने हैं ना? यही है ना आप लोगों का कि हम जलसा जुलूस कर लेंगे हम जन्नती हो गए? नहीं भैया, जन्नत तुम्हारे बाप की नहीं है, अल्लाह और रसूल की जन्नत है। और जब तक तुम अल्लाह और रसूल को राजी नहीं करोगे जन्नत तुमको नहीं मिलने वाली। ये बात याद रखना। और जहां तक हो सके अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो और साथ ही साथ उस पर अमल करने की कोशिश करो। और जिस तरीके से तुम उलमा इकराम से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ मुर्गा खाने में मोहब्बत नहीं कि एक मुर्गे की टांग दे दिया तो दूसरी टांग भी ला करके हाजिर, बल्कि उलमा इकराम जो तुम्हें कहते हैं उस पर भी अमल करने की कोशिश करो। उस पर जब तक अमल नहीं करोगे, तुम मुझको एक टांग कम दो, तुम मुझको अगर सूखी रोटी भी खिलाओगे तो हम उस पर गिला और शिकवा नहीं करेंगे। लेकिन अगर जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदाएं बुलंद कर रहा है और तुम अपने जमाने का कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, तुम लाखों रुपए मेरे सामने खर्च करो, मुझे उस वक्त खुशी नहीं होगी। लेकिन जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की सदाएं अगर बुलंद कर रहा है और उस वक्त तुम अगर मस्जिद पहुंच जाते हो तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी, मुझे उस वक्त सबसे बड़ी खुशी होगी। आज हम सुन्नियों में सिर्फ और सिर्फ यही नाम निहाद जलसा जुलूस कव्वाली सिर्फ यही रह गई है, अमल नाम का कोई चीज नहीं। आज आप देखो दूसरों को तो वो हमसे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा अमल में आ गए। इसीलिए आज देखो उनकी बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं, बड़े बड़े मदरसे उनके चलते हैं, बड़ी बड़ी किताबें उनके यहाँ से छपती हैं। हर चीज जो आप देख लो किताबों में, आपके मदरसों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, कोई भी किताब हो, बड़ी से बड़ी किताबें, आप सियाह सिताई ले लो, बुखारी मुस्लिम भी क्यों ना ले लो, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि सुन्नी मकतबे से वो किताब छपी। वो कहां से छपी है? देवबंद। जहां भी देखो खाली देवबंद देवबंद देवबंद, हर जगह सिर्फ देवबंद। अरे सुन्नी लोग क्या खाक छान रहे? क्या सिर्फ जलसा जुलूस करने से हो जाएगा? जलसा जुलूस करने से पब्लिक सुधर जाएगी? तो लाख तुम रात दिन अगर सिर्फ चीखते रहोगे माइक पे, कोई सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा उसी वक्त जब आप उसके पास जाकर के दीनी बातें उसके सामने बयान करोगे, और जब तक उसको अमल पैरा, जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक कि उस पर वो अमल करना शुरू नहीं कर देता, तब तक कि वो सुधरने वाला नहीं। आज हम आपको तौबा करा दें, फिर कुत्ते की पूंछ लाख साल, अगर तुम 100 साल भी अगर बांस में अगर घुसा कर रखो, फिर भी जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, है ना? तो आज हम पब्लिक का वही हाल है। आज जलसा जुलूस सिर्फ माइक में अगर हम बोल करके आपसे चले जाएं, पैगाम दे करके चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। हाँ होगा, उस वक्त होगा कि वाकई में आप जलसा सुन करके उस पर अमल करोगे, सिर्फ टाइम पास करके नहीं कि बस आए बैठ गए सुभान अल्लाह थोड़ा बहुत बोल दिए, बस बाहर जाकर के अरे माशाअल्लाह मुक़र्रिर साहब मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छी तकरीर बोली, खूब तकरीर, खूब भालो, हाँ दारुन दारुन खूब। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किस टॉपिक पे बोले थे, क्या बोले थे, हाँ लादरी, कुछ नहीं मालूम, है ना? तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मुफ्ती साहब की अगर तकरीर हुई, हमारे हजरत मौलाना अलकमा साहब जो तशरीफ लाए हैं उनकी जो तकरीर हुई, किस टॉपिक पर तकरीर हुई और उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया और उस पैगाम को सुनकर के हमें अमल करना चाहिए या नहीं, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। आज कितने अफसोस की बात है, हमारे बच्चों को कलमा तक याद है, बच्चों को क्या हमारे बूढ़ों को भी याद नहीं है।
ہمارے بوڑھوں کا بھی یاد نہیں ہے، نمازوں کا طریقہ نہیں معلوم، لیکن اگر گانا اگر آپ بولو تو کون سی مووی ریلیز ہوئی ہے بھائی؟ ابھی بتا دو گے، پٹھان ہے نا، ایک سے ایک گانا یاد ہے سب کو، یہ گانا وہ گانا دنیا بھر کا، لیکن اگر کوئی کہے کہ بھائی ایک نعت سنا دو، درود شریف سنا دو، کچھ نہیں معلوم، ہمیں جانی نہ۔ اور کب جانو گے بھائی؟ قبر میں جانے کے بعد۔ ہاں ہماری ماں اور بہنیں، آپ لوگوں کو بھی کان کھول کر کے سنیں، آپ لوگ بھی، کہ آپ لوگ موبائل وغیرہ اپنے بچوں کو نہ تھمائیں، اگر تھمانا ہو تو ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھمائیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھمائیں۔ یقیناً یاد رکھو، اگر تم سوچتی ہو کہ ہم موبائل دیکھ کر کے، ویڈیو دیکھ کر کے جس طریقے سے ہم ہیں، اور آپ سوچتی ہو کہ ہم اپنی زبان سے نازیبا کلمات نکال کر کے، گالیاں نکال کر کے، اس کے یہاں چوری کر کے، اس کے یہاں چوری کر کے، اس کی چغلی کر کے، اس کی چغلی کر کے، اور ہر طریقے سے برائیاں کر کے آپ سوچ رہے ہو کہ میرے پیٹ سے غوث اعظم پیدا ہو جائے، تو یہ نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میرا بیٹا متقی اور پرہیزگار ہو، پہلے آپ تو متقی اور پرہیزگار بنیے، آپ تو پہلے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ حد تو یہ ہے یہاں پہ اتنا برا حال ہے حضرت، کیا بتایا جائے۔ رمضان المبارک میں ایسے ایسے نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ دن دہاڑا پوریاں کھاتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ اکبر، کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ ابھی یہیں پہ ہمارے آفس، فاؤنڈیشن آفس کے سامنے، ادھر علی پور کا کوئی لڑکا تھا، میرے سامنے، اس کی ہمت دیکھو، میرے سامنے پوریاں نکال کے کھا رہے ہو۔ میں نے اس کو ایک ہی سوال کیا، مسلمان ہو؟ تو بولا جی۔ بولا کیا چل رہا ہے؟ جب میں نے پوچھا یہ کیا چیز چل رہا ہے، نوجوان ہو کیا چل رہا ہے؟ تو بولا رمضان۔ رمضان بول کے نکل رہا تھا، میں بولا دیکھ رہا ہوں میرے پیر میں جوتا، ایسا جوتا ماروں گا نا تمہارا منہ ہی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ابے کم بختو، تم نے روزے کے بارے میں، روزے کی تم ایک تو رمضان مبارک کی توہین کر رہے ہو، حالانکہ جو لوگ صحیح و سالم ہیں، کوئی اگر تندرست بالکل ہٹے گٹے ہیں، صحت مند لوگ ہیں، اگر وہ چلتے پھرتے بازاروں میں کھا رہا ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر، یہ مسئلہ ہے کہ اقوام متحدہ عوام کو یہ چاہیے کہ جو بلا عذر شرعی کے بازاروں میں اگر کھاتا پیتا ہوا اگر رمضان کے دنوں میں نظر آتا ہو، ان پر یہ واجب ہے کہ اس کا گلا جو ہے وہ اس کے دھر سے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج کیا آپ کے سامنے کھا رہا ہے لیکن آپ کے اندر ہمت نہیں کہ آپ اس کو ٹوک سکو، آپ اپنے بچے کو نہیں ٹوک سکتے، تو آپ بتاؤ تم اپنے رسول کے لیے کیسے مرو گے مٹو گے یار؟ کیسے مارو گے مٹو گے؟ سب سے پہلے اپنے اندر سدھار کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ کیا ہے کہ اگر جہاں پر برائی ہو رہی ہے، جہاں پر برائی ہو رہی ہے، سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جہاں پر برائی ہو رہی ہے آپ اس کو روکو، آپ اس کو روکو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ اور اگر آپ روک نہیں سکتے تو آپ یہ لوگوں کو کہو کہ یہ جو کر رہا ہے برا کر رہا ہے۔ اور اس سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کہہ بھی نہیں سکتے، آپ روک بھی نہیں سکتے، تو اپنی زبان سے کم یہ برا جانو کہ یہ چیز بری چیز ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے، یہ ایمان کا۔ لیکن آج بھی ہمیں، آپ نے صحابہ کرام کا دور نہیں دیکھا، ان کا ایمان کون سا تھا؟ اعلیٰ درجہ کا تھا۔ وہ لوگ جہاں بھی برائی دیکھتے وہیں پہ ٹوکتے۔ آپ نے ہمارے فاروق کا دیکھا ہوگا، ان کے عدل و انصاف کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے جو آپ نے جو انصاف ہیں، آپ کے انصاف کے حقوق کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تیل واپس کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو شراب ہے وہ شراب دودھ کی شکل میں بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ان کے عدل کا یہ عالم تھا۔ آج بھی اپنے اندر عمر فاروق جیسا عدل اپنے اندر اگر آ جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جس طرح سے ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا، آپ کے اندر اگر وہ جذبہ آ جائے تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے آج ہر طریقے سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، اسلام پر نشانے سادھے جا رہے ہیں، وہ تمام تک برائیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جو بھی دشمنان دین ہیں وہ ہلاک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جب تمہارے دامن میں ہی داغ ہے اور دھبا ہے تو دوسرے کو تم کیا صاف کرو گے؟
پہلے اپنے داغ اور اپنے جو ہے دھبے کو صاف کرو، تبھی جا کر کے جو ہے آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ سدھار سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت لمبا ہو رہا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس آخری پیغام دے کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں اضافہ کرو، نیکیاں کرو، نمازوں کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، اور ان تمام 3-4 چیزوں سے پہلے اپنے اندر اپنے رسول کی محبت قائم کرو۔ اور جب تم اپنے اندر محبت رسول صحیح طریقے سے رچا اور بسا لو گے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسی محبت کے صدقہ تو پھر ضرور ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بولنے کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطی بھی ان تمام تر غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔